جو فضیلتیں ہیں، منقبتیں ہیں، ان کے منکر ہیں، کیونکہ وہ غلو پر مبنی ہیں، وہ حد سے تجاوز ہے، وہ شرک کا راستہ کھولتی ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات اللہ کو شریک بناتی ہے۔ وہ ذات ظالموں جو اس دنیا سے شرک مٹانے کے لیے آئی تھی، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا جو رسول، تم اسی کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ جو اللہ کو ہر شرک سے پاک صاف کرنے کے لیے آیا تھا، تم اس رسول کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ایک بزرگ گزرا، اس کی کافی ہیں، اس کی بہت بڑی مزار ہے آپ کے پنجاب میں، اس کی وہ کلام میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جگہ کہتا ہے، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے، سریکی میں تھا، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ تھا، میری تو ساری زندگی محمد کو اللہ کے ساتھ ملاتے ملاتے گزر گئی، میری ساری زندگی محمد کو اللہ کے ساتھ ملاتے ملاتے گزر گئی، یعنی فخر سے کہہ رہا ہے کہ میری پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کروں نعوذ باللہ کہ محمد اللہ ہے، اللہ محمد ہے، محمد اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ اور ایسا کہا بعض ظالموں نے، کہا بعض ظالموں نے، نقل کفر کفر نہ باشد، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، میں دوبارہ کہوں گا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہی بات عیسائیوں نے کہی تھی کہ عیسیٰ خود اللہ ہے، اللہ جو عرش پر تھا عیسیٰ کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا، نعوذ باللہ۔ یہی لوگ کہتے ہیں، صرف وقت نہیں میں بتاؤں، یہ جب غلو آتا ہے، یہ بیماری آتی ہے، یہ چین نہیں آتا، پھر صرف رسول نہیں، پھر آل رسول کو بھی اللہ بنایا گیا، پھر صرف ان کو نہیں، پھر عام بزرگوں کو بھی اللہ بنایا گیا، اللہ بنایا۔ پیر عبد القادر جیلانی کے متعلق آپ غلو سنتے رہتے، اب ان کے منکر نہیں، ان کی عظمت کے منکر نہیں، ان کی ولایت کے منکر نہیں، ان کے تقوی کے منکر نہیں، ان کے ولی اللہ ہونے کے منکر نہیں، اللہ والے ہونے کے منکر نہیں ہیں، منکر اس غلو کے ہیں جس بنیاد پر ان کو اللہ کی عظمتیں اور صفات دے دی گئی ہیں۔ اور آج ایک نیا بہانہ کھڑا جاتا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اختیارات ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم یہ کون سا ان کو خدا مان کے یہ صفات تھوڑی مانتے ہیں، اللہ مان کے یہ صفات تھوڑی مانتے ہیں، اللہ مان کے سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ عطائی صفات ہے، یہ اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے۔ یہ اللہ نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس آیت میں ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقیوں کو چھوڑو؟ کس آیت میں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے خزانوں کا مالک بنایا، علم غیب عطا فرمایا، اپنی قدرت دے دی، اپنی سمع دے دی، اپنی بصر دے دی، اپنا اختیار دے دیا؟ کہاں لکھا؟ تو کہتے ہیں تم رسول اللہ کے بارے میں نہیں دکھا سکتے، کسی اور کے بارے میں تمہیں کہاں سے علم ہوا؟ دین تو مکمل ہو گیا، کیا تم پر وحی آئی ہے؟ وحی آئی ہے تم پر کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو غوث بنایا، کسی کو قطب بنایا، اقطاب بنایا، ابدال بنایا، ان کو اختیارات دیے، یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، کس نے تمہیں بتایا؟ وہی تو۔ لیکن ان سے کیا پوچھیں، ان کو تو قبروں کے حوال معلوم ہو جاتے، قبروں کے حوال، پہلے جو چیزیں پوشیدہ تھیں آج میڈیا کے ذریعے سامنے آ گئی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کو پکڑ لیا، مجھے پہلے یہ جواب دو کہ تم نے اللہ سے کیوں کہا تھا کہ اللہ تو ایسا انسان کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو آپس میں لڑے گا اور جھگڑے گا اور خون بہائے گا؟ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کو پکڑ لیا، فرشتے لاجواب ہو گئے، کہا جواب لے کے آؤ۔ پہلے اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے
کہا عبد القادر جیلانی کو کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، ان کو کیا کر دو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے معاف نہیں کر۔ فرشتوں ایک میرے ساتھ وعدہ کر دو کہ میرے مریدوں کے ساتھ نرمی کرنا، میرے مریدوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ یہ ساری قصہ کہانیاں مجھے بتاؤ، قبر کے یہ احوال تمہیں کیسے معلوم ہوئے؟ کیسے معلوم ہوئے کہ ان کو اللہ نے بنایا، یعنی قیوم بنا دیا، دنیا کا نظام چلانے والا بنا دیا، کتب بنا دیا، کتاب بنا دیا، دنیا کا نظام چلانے کہاں سے معلوم ہوا تمہیں؟ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں، کس نے تمہیں بتایا ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ کبھی رسول اللہ نے کہا ہو لوگوں مجھے اللہ نے اپنی یہ اختیار بھی دے دیا، یہ اختیار بھی دے دیا، یہ اختیار بھی دے دیا، یہ اختیار بھی دے دیا۔ ہمیں تو قرآن میں یہ بات نہیں ملتی، حدیث میں یہ نہیں ملتی، ہمیں تو وہاں نہیں ملتی۔ اور ہم نے 2 حدیثیں آپ کو سنا دی، 2 حدیثیں سنا دی۔ قرآن کی آیتیں یہ تو ملتی ہیں، سنو ذرا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اے لوگوں سنو، میں محمد اللہ کا خلیل اور رسول اور کلیم اور سب سے عظیم اور مقرب بندہ ہونے کے باوجود تمہارے نفع کا بھی مالک نہیں ہوں اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں یہ آیت تو ملتی ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنی ذات کے نفع کا بھی مالک نہیں ہوں اور اپنی ذات سے نقصان کو بھی نہیں ہٹا سکتا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ ہمیں یہ آیت تو ملتی ہے وَلَا أَقُولُ، میں یہ بھی نہیں کہتا عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اس کا بھی دعویٰ نہیں۔ یہ تو آیتیں ملتی ہیں قرآن میں، اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ یوں ہے، اللہ کی یہ صفت 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 ہے، یہ صفت ہے۔ کہیں نبی کے بارے میں ہے؟ قرآن میں یہ تو ملتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ سورۃ آل عمران کی آیتیں عیسائیوں کے رد میں اتری تھی، عیسائیوں کے رد میں اتری تھی۔ اے پیغمبر، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ بنا رکھا ہے، انہیں ذرا میرا تعارف کراؤ اور پھر بتاؤ کیا عیسیٰ میں یہ اختیارات تھے؟ یہ 2 آیتیں سنو ذرا توجہ سے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی جسے چاہے بادشاہ دے دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے عزت سے محروم کر دے۔ ہر خیر تیرے ہاتھ میں، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اللہ تو جسے چاہتا ہے بلا حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ تو ملتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمیں یہ تو ملتا ہے، ہمیں یہ تو ملتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار نے کہا لوگو مجھے اللہ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور قبول کروں گا اور جواب دوں گا۔ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں قرآن میں جس میں اللہ کو اللہم ربنا ربی کہا گیا ہے، رسول اللہ نے دعائیں خود کی ہیں اور دعائیں سکھائی ہیں جن میں اللہم یا رب ربی ربنا کہا گیا ہے۔ ہمیں کوئی ایک دعا تو بتاؤ جو رسول اللہ نے سکھائی ہو کہ یہ دعا ہے جب مشکل آئے تو یوں کہنا یا محمد اے محمد ہمیں یہ رزق دے، شفا دے، بارش دے، علاج دے۔ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ جمعہ، قحط سالی کا زمانہ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ پیاس سے پانی سے پریشان ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے دیہاتی، کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ، اللہ سے ذرا دعا کر دیجئے اللہ ہمیں بارش دے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، سب صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے رسول دعا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل
دعا شروع کر دی، دعا شروع کر دی۔ یہ تو ہمیں ملتا ہے، کہاں ہے، کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے ایک پہلے جھوٹا عقیدہ گھڑتے ہیں لوگ، اور پھر قرآن و حدیث کو اپنا معنی پہنا کے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم اپنا کوئی عقیدہ گھڑتے ہی نہیں ہیں، بناتے ہی نہیں ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے وہاں سے عقیدہ لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یاد رکھو اس کو۔ ہم قرآن اور حدیث سے عقیدہ لیتے ہیں، عام لوگ کو اپنا عقیدہ گھڑتے ہیں، اور پھر قرآن حدیث سے اس کی دلائل ڈھونڈ کے اور یعنی تعویلیں کر کے اور ان کو اپنی معنی پہناتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہی جو ابھی ربیع الاول کا جلوس ہے، جشن ہے، اس کے لیے آپ کو بہت دلائل سننے کو ملیں گے، قرآنی آیات احادیث سننے کو ملیں گی۔ جس پہ قرآن اترا وہ یہ معنی جانتا تھا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ میری ولادت کا جشن منا۔ جن صحابہ کے زمانے میں قرآن اترا، جنہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا اور سمجھا، انہوں نے اس آیت کی روح سے یہ میلاد منانا سمجھا۔ جن احادیث سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان احادیث سے پتہ چل رہا ہے، اس احادیث بیان کرنے والے نے کیا یہ میلاد منایا، یہ جشن منایا، کہ جن صحابہ نے حدیثیں بیان کی، کیا انہوں نے ان حدیثوں کی وجہ سے یہ میلاد منایا، یہ جشن منایا؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ بات وہی ہے، پہلے عقیدہ گھڑا، اب دلائل ڈھونڈتے پھرتے، اپنی مرضی کا معنی پہناتے پھرتے۔ یاد رکھو، ایک اصول میں بتا کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کا وہی معنی اور مفہوم معتبر ہوگا جو رسول اللہ کی سیرت سے معلوم ہو، جو صحابہ تابعین اور محدثین کی صراحتوں سے معلوم ہو، کیونکہ یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ہر گمراہی سے پاک تھا، اور بعد میں گمراہیاں آ گئی ہیں۔ تو خیر، یہ ہم پر الزامات، بزرگوں کو نہیں مانتا۔ بھائی کون نہیں مانتا بزرگوں؟ ہر وہ شخص جس نے جو عمل ہے، بعمل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ سر آنکھوں پہ ہے۔ لیکن ہم تو منکر ہیں کس چیز کے؟ کہ یہ مزار بنانا ہی صریحاً خلاف سنت ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ سجدے رکوع تو بعد کی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے کیا صحیح مسلم میں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ وان یقعد علیہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، قبر پر عمارت بنائی جائے، قبر پر کچھ لکھا جائے، اور ایک روایت میں قبر کے اوپر بیٹھا جائے، یعنی مجاور بن کے بیٹھا جائے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ تم حدیثوں کے خلاف کرو اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو ہم پر بھکتی کسو کہ یہ بزرگوں کے منکر ہے۔ اللہ کی قسم، ہم بزرگوں کے منکر نہیں ہیں، ہم تمہاری ان خرافات کے منکر ہیں۔ پھر یہ کہاں سے آ گیا چادریں چڑھاؤ، دیے جلاؤ؟ یہ کس حدیث سے ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہمیں۔ یہ محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، تو کیا محبت پیار عقیدت میں تم شتر بے مہارا بن جاؤ؟ اللہ کے رسول کے دین کو بدل کے رکھ دو، تبدیل کر کے رکھ دو؟ نہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اللہ کے رسول کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دو۔ ہم سے جو ہو سکے گا ہم بتائیں گے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ حق کوئی کرتے رہیں گے، ہم دین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہم تمہیں بھی نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے بندو دین کو تبدیل مت کرو۔ دین وہ ہے جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہے، جس پر عمل رسول اللہ نے کیا اور صحابہ سے کرایا اور صحابہ نے کیا، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ سمجھو اس بات کو، بلا وجہ کی باتیں۔ تو یہ تو ایک حصہ تھا موضوع کا، یہی بات لمبی ہو گئی، وگرنہ ایک پہلو میں نے یہ بیان کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کے لیے آئے تھے۔ اس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے، اللہ کے رسول اللہ کا دین لے کر آئے، بندوں کی اصلاح کے لیے آئے، بندوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت کے ساتھ یعنی لوگوں کی رہنمائی کرے، ہدایت پہنچائیں، اور دین حق کے ساتھ۔ اب آپ کو ہدایت چاہیے، رسول اللہ سے ملے گی، دین حق چاہیے، رسول اللہ سے ملے گا۔
اب رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہدایت اور دین حق دے کے چلے گئے ہیں، یہ کہہ کے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول آئے، دین دیا، دین سمجھایا، دین سکھایا، ایک اس دین پہ عمل کرو، شرک اور بدعت اختیار نہ کرو اور اس دین میں کوئی تبدیلی نہ کرو۔ دو حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نیا کام جاری کیا وہ مردود ہے۔ اسی معنی میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، حکم نہیں، وہ بھی مردود ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے اللہ کے مردود، وہ بھی، اس کا عمل بھی ضائع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ کے رسول کی زبانی دھدکار دیا جائے گا۔ اسی حدیث پر بات ختم کر دوں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، یہ نشانی ہوگی۔ فرمایا اچانک ایک دور سے گروہ میری امت کا میرے حوض کے قریب آئے گا، امت کا یعنی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اعضائے وضو کس کے چمکیں گے؟ جو وضو کرتا ہوگا۔ وضو کون کرتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہوگا، ورنہ نمازی ہوں گے، نیک ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو دھکیل دیں گے، پیچھے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دور سے یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو جاؤں گا، تڑپ اٹھوں گا، میری امت کو حوض کوثر سے روکا جا رہا ہے، پتہ نہیں پیاسے ہیں، کتنی دور سے تلاش کر کے آئے ہیں، اور میں اللہ سے شکایت کروں گا اللہم امتی امتی، یا اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں اور فرشتے ان کو روک رہے ہیں، ان کو دھکیل رہے ہیں پیچھے۔ تو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام جاری کر دیے تھے۔ یہ نئے کام، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے دین کو ناکافی سمجھنا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ الزام ہے اللہ کے رسول پر، وہ خیانت کر کے گئے تھے، یہ بات چھپا کے گئے تھے جس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، ان سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا نئے کام جاری کیے، تو میں پھر کہوں گا غضبنار ہو کر، غصے ہو کر، سوکن لمن غیر عبادی، اللہ ایسے بدبختوں نالائقوں کو دور کر دے مجھ سے، میرے حوض سے دور کر دے مجھ سے، میرے حوض سے، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اور صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو رسول کی ذات کو بھی سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کی بات کو بھی سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کی سنت کو بھی سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور اس سے ذرا سا انحراف نہیں کرتے، اور دین میں کسی قسم کی کوئی نئی بات جاری نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس کو ہمارا جرم سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، ہم یہ جرم بار بار کریں گے، ہزار بار کریں گے، کیونکہ یہی ایمان ہے، یہی سچا امتی ہونا ہے، اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔